ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت موجود ہیں ہم ہمارے ایکٹیویٹی ایریا میں تاکہ کچھ لوگوں کو ہم نے پہلے اپنی ذرا باتوں سے بتایا ہے, اب ذرا ان کو پریکٹیکلی ذرا سمجھا دیتے ہیں کہ کون کون سی بیسک لائنز ہوتی ہیں اور کس طرح سے سب لوگ جان سکتے ہیں اس بارے میں. تو سب سے پہلے جب ہم کسی کا ہاتھ دیکھتے ہیں تو ہم کون سی لائن دیکھتے ہیں صادق صاحب؟ اچھا, ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اس کی قسمت کیا ہے. جی, ہر شخص کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے بتایا جائے کہ اس نے کس طرح سے زندگی گزاری, کس طرح اس کی قسمت رہی اور آگے اس کی قسمت کیا کہتے ہیں. تو بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ قسمت پر ہی کیا جاتا ہے. اچھا, یہاں میں نبیہ آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا چلوں. 5-6 جو میجر میں لکیریں بنا کر آپ کو بتاؤں گا. ایک کلیہ قاعدہ ہے جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ ہاتھ پر لائف لائن, لک لائن, برین لائن, ہارٹ لائن اور اس کے بعد سن لائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان لکیروں میں جو بھی کمزور لکیر ہوگی, کسی بھی قسم کی کوئی بھی آفت آئے گی تو سب سے پہلے اس مرکز کو ہٹ کرے گی جو ہاتھ پر سب سے زیادہ کمزور لکیر ہے. اچھا, مثال کے طور پر ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ٹھیک ہے, اسے کہتا ہے کہ یار مجھے شوگر بڑی ہائی ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ کے شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے ٹینشن ہے. صحیح. دوسرا بندہ آیا, اس کا بی پی چیک کیا, اس کو کہنے لگا یار آپ کا بی پی تو بہت شوٹ کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی ٹینشن لی ہوئی ہے. تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ہر بیماری کی وجہ جو ہے ٹینشن ہے. اس نے کہا نہیں, یہ بیماریاں جو انسان کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہیں, جب کوئی ٹینشن لیتا ہے تو سب سے پہلے اس پر حملہ آور ہوتی ہے. ٹھیک. زمانہ جنگ میں جس طرح سے اچھا جرنیل جو ہے وہ ہر اس جگہ پہ اٹیک کرتا ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے, تو قسمت کا دستور بھی کچھ اسی طرح بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, بیسک لائنز ڈرا کر لیتے ہیں, پھر اس کو ہم لوگ الیبوریٹ کرتے ہیں. جو ہمارے ہاتھ کی جو موٹی موٹی لائنیں ہیں ذرا صادق صاحب کھینچتے ہیں. اچھا, اس طرح سے ہے کہ یہاں سے کلائی سے لکیریں شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم کلائی سے لکیریں شروع کرتے ہیں تو یہاں سے یہ ایک ابھار ہے جسے کہتے ہیں مون کا. ٹھیک ہے. مون کا ابھار ہے. ٹھیک ہے. یہ وینس کا ہے. ٹھیک ہے. اسے زورا کا ابھار کہتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے. اور یہ افیکٹ کیا کرتے ہیں؟ اس کا تعلق بنیادی طور پر انسان کے اندر پائی جانے والی جنسی طلب سے متعلق پتہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے مون کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر پائی جانے والی جتنی بھی وہ پرابلمز ہیں جن کا تعلق حواس خمسہ سے ہے, اس سے متعلق ساری کی ساری. ٹھیک ہے. لائنز ڈرا کرتے ہیں. یہاں سے لاک لائن نکلتی ہے, پہلی قسمت کی لکیر, یعنی کہ دوسری انگلی کی طرف جاتی ہے. دوسری انگلی کی طرف. ٹھیک ہے. جب دوسری انگلی کی طرف جائے, انڈیکس فنگر یعنی کہ, ٹھیک ہے, نکلتی کبھی موٹا فمون سے بھی ہے, کبھی یہاں سے بھی نکلتی ہے, کبھی یہاں سے بھی, کہیں سے بھی نکل سکتی ہے. لیکن اس کا جو آگے اوپر جانے کا سفر ہے وہ انگلیاں. اچھا, یہ کروی بھی ہوتی ہے سم ٹائم یا نہیں, یا یہاں پہ آگے ختم بھی ہو جاتی ہے؟ ختم کہیں بھی ہو سکتی ہے, کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کیا بتائے گی اگر بیچ ہاتھ میں ختم ہو رہی ہے یہاں پہ؟ اچھا, مرد اور عورت کے ہاتھ پر بڑی مختلف تھوڑی سی کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر کسی بھی عورت کے ہاتھ پر چلتے چلتے مقدر کی لکیر مکمل طور پر ختم ہو جائے, اس کے ڈائیورس ہونے کی یا بیوہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. اچھا, کیسے ہوگی وہ لکیر؟ اگر چلتے چلتے یوں کر کے لکیر ختم ہو گئی, ختم ہو جائے بیچ میں اور سٹریٹ ہوگی, مکمل ختم ہو گئی, آگے چل کر کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے. خدا نخواستہ. ٹھیک ہے. خدا نخواستہ. اگر مرد کے ہاتھ پر ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو بھی ایک جگہ پہ جا کے اب رک جانا ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے اس کی زندگی اگر ہے بھی تو اس طرح سے جس طرح سے پیرالائز زندگی گزاری جاتی ہے. مقدر کی لکیر کا کٹا ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, نیگیٹو علامت نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر یوں کر کے مقدر کی لکیر کٹتی ہے تو عمر کے اس حصے میں اگر کوئی اقتدار میں ہے تو یہاں اس کو بہت بڑی مشکل آنے کی علامت ہے. اگر یہ کاٹنے والی لکیر کمزور ہے تو, اگر طاقتور ہے تو یہ پھر اقتدار چلے جانے کو ظاہر کرتی ہے. اور اگر اس میں بریکس آ رہی ہیں, اگر ایسے کر کے اور تو اس کا کیا مطلب ہے, لیکن جا اوپر تک رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بریک جو ہے نا, چھوٹے چھوٹے بریک, یہ مقدر کی لکیر میں ہونے بہت ضروری ہے. اچھا, جس لوگوں کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر میں چھوٹے چھوٹے بریک نہیں آتے وقفے سے, وہ دیکھا گیا ہے کہ عمومی طور پر کماتے ہیں, کھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. اچھا, بہت بڑی سکسس سٹوری بنانے والے لوگوں کے ہاتھ پر
मुकद्दर की लकीर में छोटी मोटी शिकस्त और एक थोड़ी बहुत जरूर पाई जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर पाई जाने वाली खामियों की दुरुस्तगी होती रहती है। सही है। अच्छा, हमारे हाथ पे जो एक हार्ट लाइन जिसको गालिबन कहते हैं जी, और यहाँ पे एक लकीर जो अच्छा, ये बताना है कि ये सिर्फ यहाँ ही नहीं जाती जी, इसका यहाँ आने का मतलब है कि ये मुकम्मल तौर पर दौलत से मुताल्लिक ही पड़ेंगे क्या जब बात दूसरी है, उंगली के नीचे आती क्या है। बात है। अगर ये यहाँ से उठकर यहाँ चली जाए माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ, तो ये गैर मामूली 101 जो अलामत पड़ी जाती है उनमें से ये एक हो गई। अच्छा, बजाते खुद मुकद्दर की लकीर ही उनमें से ये एक हो गई। अगर ये हार्ट लाइन से निकलकर यूं चली जाए तो वो लोग जो अपनी विरासत को जाया नहीं करते, ये उसकी अलामत हो जाती है। सही। लकीरें जिस तरह से ही अपना पैटर्न चेंज करती हैं तो वहां मैलो अच्छा, जब ये हार्ट लाइन को क्रॉस करती है उसका भी कोई मतलब मकसद नहीं है, अगर उससे ऊपर जाती है या उससे नीचे रहती बिल्कुल, वो उसका अपना एरिया उसने जाना तो है, जाना है उसने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी ऊपर जाएगी उतनी अच्छी बात है, उतनी अच्छी किस्मत है, उस हिस्से तक वो अपनी गेम करेगा। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लक लाइन के बाद जो दूसरी लाइन कंसिडर की जाती है वो लाइफ लाइन की अक्सर लोग बात करते हैं ना। लाइफ लाइन जो है ना, यहाँ से अंगूठे की बगल से निकल कर तो यूं करके एक दायरा बना के तो यूं करके यहाँ तक आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लाइफ लाइन का मतलब हरगिज़ तवालते उम्र नहीं है। ठीक हो गया। जो बच्चे पैदा होते ही इस दुनिया से राहिए मुल्के अदम हो जाते हैं, उनके हाथ पर भी यूं करके आ रही होती है और बिल्कुल यहाँ तक जाती है जी, कलाई तक। जी जी जी। इसका मतलब हरगिज़ इस लकीर का मतलब तवालते उम्र नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इससे ये अंदाजा होता है कि इसके अंदर पाए जाने वाले दो उभार जो है उनका हम तखमीना लगाते हैं कि माउंट ऑफ मार्स पॉजिटिव। अच्छा, कैसे आसान लैंग्वेज में थोड़ा सा? माउंट ऑफ मार्स पॉजिटिव ये मरीख का उभार दो हिस्सों में होता है। उभरा होता है हमारी, हाँ जी, ये जो गोश्त है ना जी, ये उभरा होगा, गोश्त को उभार कहते हैं। उभरा होगा, ठीक है। अच्छा, इस गोश्त से डिफाइन करेगा लाइफ को। हाँ, इस गोश्त से अंदाजा होता है कि आदमी के अंदर पाई जाने वाली ज़हनी जारहियत कितनी है। अच्छा, ये जितनी बढ़ती चली जाएगी उतनी ज़हनी जारहियत बढ़ती चली जाएगी। अगर उभार बढ़ेगा तो ज़हनी जारहियत बढ़ेगी, जारहियत बढ़ती चली जाएगी मुस्बत। मुस्बत मरीख मुस्बत है। ओके। अगर यहाँ से कोई लकीरें इसको काट के लाइफ लाइन को निकलें तो ये बंदे बड़े फसादी भी होते हैं, बहस और तकरार। और यहाँ से मुख्तलिफ किस्म की जो लकीरें निकलती हैं मरीख से, तो हम कहते हैं कि इनके लिए लॉ द वेस्ट है। अच्छा सादिक साहब, जो जिंदगी की लाइन इस तरह से आके जो एंड पर दो शाखा हो जाती है, उससे क्या मुराद है? एक जमाने में पढ़ा जाता था कि ये दो शाखा हो जाने का मतलब ये है कि उम्र के आखिरी अयाम मुल्क से बाहर गुजरेंगे, लेकिन आज मखलूत मुआशरा जब तश्कील पा चुका और घोड़े और ऊंट की सवारी से निकलकर जब हम इस मखलूत मुआशरे में आ गए, तो अब हम उसकी हैसियत के मुताबिक सफर पढ़ते हैं, उसकी लकीरों के मुताबिक सफर पढ़ना छोड़ दिया। नए जो कानून बनाया है उसमें एक ऑफिसर क्लास का बंदा जो है ये बुनियादी तौर पर दूसरों की निस्बत ज्यादा सफर करता है, उसके पास सहूलियात मौजूद है। वक्त मैं चाह रही हूँ कि काफी चीजें हमारी कवर हो जाए। सादिक साहब, पैसे की लाइन फिर लोग बड़ी तलाशते हैं। अच्छा, ये मुकद्दर की लकीर रुपए पैसे और जिंदगी में उसको खुशहाली को जाहिर करती है, शोहरत को भी करती है। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, जब ये यहाँ आए तो ये रुपए की अलामत है, अगर यहाँ चली जाए क्या बात तो फिर इक्तदार और फिर उसके बाद बेशुमार ऐसे आपको लोग मिलेंगे। खान साहब की लाइन जो है वो यकीनन यहाँ पे जा रही है। खान साहब की लकीर जो है यहाँ भी जा रही है और यहाँ भी जा रही है। यहाँ जाने वाली लकीर बुनियादी तौर पर किसी ऐसे साहिब खुशनसीब आदमी की अलामत है जिसके पास इक्तदार तो मौजूद होता है, इख्तियारात भी मौजूद होते हैं, जरूरी नहीं रुपया भी मौजूद हो। सही। इसका मतलब है कि मुकद्दर की लकीर सिर्फ रुपए पैसे को ही जाहिर नहीं करती, बल्कि इसके अलावा और भी जिंदगी के बहुत सारे सेक्टर का पता देती है। ठीक है, सेहत की बात करें थोड़ी सी। अच्छा, जब सेहत की बात करते हैं तो यहाँ से एक लकीर निकल कर यहाँ आती है जो इधर को जाती है, इसे खते सेहत कहते हैं। ठीक हो गया। इसका हाथ पर ना होना बाइसे रहमत है। मेरे तो हाथ पे फिर नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, इसका ना होना इसलिए बाइसे रहमत है कि जिनके हाथ पर ये नहीं होता वो अपने सेहत के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं होते। ठीक। और जिनके हाथ पर ये होता है केयरलेस नेचर में आ जाते हैं। हाँ जी, जिनके हाथ पर ये होता है वो अपनी सेहत के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते हैं। उन्हें ECTD, मैदे के प्रॉब्लम, दूसरे तीसरे गैस वैस के मसले हमेशा सिस्टम में रहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो मुख्तलिफ हाथ की लकीरों में हमारे क्रॉसेस हमने अक्सर देखा है बने होते हैं, या जो वो किस चीज को इंडिकेट? अच्छा देखें, यहाँ क्रॉस जो है माउंट ऑफ जुपिटर पर
یہ بنیادی طور پر 7 علامت ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ 101 میں جو علامت پڑی گئی اس میں سے ایک آ گیا. 101 غیر معمولی علامت میں سے ایک آ گیا. یہ بندہ جمپ کر کے کسی بھی ہاتھ کا ساخت ہے تو کسی بھی ہاتھ کے ساخت میں جمپ کر کے یہ آفیسر کلاس کا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. خانہ بدوشوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ہاتھ کی ساخت لوئر مڈل کلاس کی ہوتی ہے، لیکن یہاں ماؤنٹ آف جوپیٹر پر 101 غیر معمولی علامات میں سے ایک علامت پائی جاتی ہے تو وہ 22 گز کی بوسکی کی پگ بنی دیے تھے خانہ بدوشہ دا بادشاہ ہوتا. ٹھیک ہو گیا. لیکن رہتا خانہ بدوشوں کے ساتھ. صحیح ہے. اچھا شادی کی لائن کی ذرا بات کر لیں. جو شادی کی لائن کی بات، شادی کی لائنیں ادھر اور ہوتی ہیں شادی کے انتظار میں ہیں تو وہ ذرا غور سے دیکھیں. یہ آپ نے 4 لکیریں کھینچ لی ہیں یہاں. نبیہا اگر مجھے معاف کرے تو میں بڑی ایک سچی کھری آج بات کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگوں کو پتہ چلے شادی کب ہوگی. یہ انتہائی غیر فطری سوال ہے. آج سے 1450 سال پہلے فیصلہ ہو چکا کہ شادی کب ہونی چاہیے. جی. بچہ جب جوان ہوتے ہیں، بچی کو حیض آتے ہیں اور بچہ جوانی کی طرف جاتا ہے تو اس کی شادی کر دو. یہ تو ایک فطرت کا اصول طے پا گیا. اب ہاتھوں کے حوالے کیسا سے ملے گا آپ کو، یا اس کے بارے میں بھی کچھ ایسا کچھ ہوتا ہے؟ ہر شخص کے اپنے نصیب میں لکھا ہے کہ اس کے مقدر کیسا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر عورت کے ہاتھ پر اچھے مقدر کی لکیر ہے تو اس کا میاں 200 روپے کی دہاڑی بھی کر کے آتا ہے نا تو آ کے لا کے بیوی کی تلی پہ رکھتا ہے کہ لے کرما لیے میں کما کے لے آیا تو صبح جان لگا روٹی بن کے کہندہ چوانی میں نو کرایہ لی دے دے. صحیح ہو گیا. تو بہت سارے لوگ کتنا روپیہ پیسہ کماتے ہیں، سارے کا سارا باہر خرچ کر کے جب گھر آتے ہیں تو پنجابی جی کہتے ہیں پیریں ٹوٹے کھونسڑے تو بسنتے ہونی آئے. صحیح ہو گیا. اولاد کے حوالے سے بھی کوئی لکیر؟ اچھا اولاد کے حوالے سے یہاں لکیریں جو پائی جاتی ہیں یہ بنیادی طور پر ایک زمانے میں پڑھی جاتی تھی، آج کل اچھا یہ جو آپ نے لکیریں کھینچی خاص کر شادی کے حوالے سے یہ ہوتی ہیں ہاتھ میں، اوتھینٹک ہیں، یہ رہتی ہیں، یہ ڈیفائن اسی کو کرتی ہیں نا؟ دیکھیں ایک ہارٹ لائن ہے یہاں سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل. ہارٹ لائن، ماؤنٹ آف وینس اور میرج لائن تینوں کا کمبینیشن بنا کر شادیوں کی تعداد کے بارے میں پڑھا جاتا ہے. صحیح. جن لوگوں نے 100 شادیاں کی ان کے کوئی ایکسٹرا شیٹ نہیں لگی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے لکیروں کا ہونا اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ اتنی شادیاں ہوں گی. ایک سے زیادہ لکیریں جو ہیں وہ انسان کے اندر پائی جانے والی جنسی شدت طلب کو ظاہر کرتا ہے، شادیوں کو ظاہر نہیں کرتا. ٹھیک 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 گاٹ اٹ. بچوں کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں. بچوں کے حوالے سے یہ جتنی روشن اور چمکدار لکیریں ہوں گی اوپر والی اتنے بچے نامور اور معروف شخصیت ہوں گے. صحیح. جتنی مدھم ہوں گی وہ ابورشن اور مختلف قسم کے بیمار بچوں کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا صادق صاحب ہاتھ کے لکیروں کے حوالے سے بہت قسم کی مسکنسپشنز بھی پائی جاتی ہیں، بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، تھوڑا سا ان کے اوپر بتا دیں جو میتھس ہیں کہ وہ ان کو اگر آپ غلط قرار دے دیں. ابھی مثال کے طور پر اگر ناخنوں کے حوالے سے یا جس طرح سے آپ نے شادی کی لکیر کے بارے میں کہا تو اس طرح سے کوئی غلط فہمیاں، کوئی غلط لکیریں بھی مشہور ہیں کہ دل کی لائن ہے، بڑا دل والا ہے، بڑا دل پھینکے، اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا، اس طرح کی بات؟ دل پھینک کی باقاعدگی سے علامات ہاتھ پر موجود ہوتی ہیں. اچھا اور وہ کیسے پڑھنے والے کی، پڑھائی کی، تعلیم پڑھنے والے کی تعلیم کی کیسے ایجوکیشن کے بارے میں اس طرح سے ہے کہ یہاں سے جب ہم اٹھاتے ہیں تو کسی بھی شخص کا ہاتھ دیکھنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے. نمبر 1 عمر کے کس حصے تک ایجوکیشن لی. اور اب تو جدید ترقی جو میں نے اپنی ہینڈ پرنٹ بک میں لکھا ہے نیا قانون بنا کر، اس میں تو یہ بھی کوشش کر لی جاتی ہے کہ کون کون سے سبجیکٹ پڑھے. اور بچوں کے شعبوں کا انتخاب کرنا تو اب مشکل رہا ہی نہیں. ہاتھ دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ بچہ سائنس پڑھ بھی سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا. دیکھیں یہ آئی ایک برین لائن. ٹھیک ہو. ہاں جی برین لائن جس کو کہتے ہیں. یہ آگے سیدھی. ٹھیک ہے. یہ کسی بھی شخص کے تابع عقل ہونے کی علامت. اور تابع عقل کیا ہوتا ہے؟ تابع عقل ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جس میں صرف نفع دکھائی دے. اچھا. لیکن نفع نقصان قسمت کی لکیر کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی فطرت کا حصہ ہے. اور کیسے پتا چلے گا کہ تابع عقل شخص؟ جب یہ لکیر بالکل سیدھی سٹریٹ ہارٹ ہوگی، مطلب کوئی نہیں ہوگی. بالکل. اگر یہ لکیر یہاں سے یہاں تھوڑی سی ماؤنٹ آف مون کی طرف خم کھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صاحب عقل ہے. اچھا. یہ بنیادی طور پر بہت ساری چیزوں کو اگنور کر کے لوگوں کے شخصی اپنے نفع کے لیے تشخص کو پامال نہیں ہونے دیتا. تو یہ بندہ صاحب عقل ہوتا ہے، تابع بہت عقل نہیں خوش ہو رہی ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ وہ صاحب عقل ہیں، تابع عقل نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ ہم آپ ریسیپی بھی شیئر کیجئے گا.